أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن کے سلسلے میں آج سورہ یاسین کی آیات نمبر 40 سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کہ پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے۔ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ تو آیات نمبر 40 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے جو کچھ کہا ہے وہ مختصراً آپ کو بتا ہی دیتے ہیں۔ اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے، اس کے مدار میں داخل ہو جائے۔ ایک مطلب یہ طاقت اللہ نے سورج کو نہیں دے رکھا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اوقات چاند کے طلوع اور ظہور کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، کس وقت طلوع ہوگا، ان میں سورج کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ چاند کے طلوع کے ٹائم پر سورج نہیں آ سکتا، یہ ممکن نہیں کہ رات کو چاند چمک رہا ہو اور سورج افق پر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دو مطلب مفسرین نے بیان کی ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، مطلب اس کا یہ ہے، یعنی ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے رات آ جائے، اور جو اوقات دن کی روشنی کے لیے مقرر ہے ان میں وہ اپنی تاریکیاں لیے ہوئے موجود ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لمٹ مقرر کی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فلک عربی زبان میں سیاروں کے مدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو مدار سیاروں کے لیے مقرر ہے یا جو راستے مقرر ہے، اور جو یہ کہا گیا ہے کہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، یہ 4 حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ لفظ کل فی فلک یسبحون 4 حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک یہ کہ نہ صرف سورج اور چاند بلکہ تمام تارے اور سیارے اور اجرام فلکی متحرک ہے۔ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اجرام فلکی، سیارے
چاند سورج سب کے اندر حرکت ہے، یہ ساکن نہیں ہے، یہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا فلک یعنی راستہ یا مدار الگ ہے۔ سورج کا مدار الگ، چاند کا مدار الگ، دوسرے سیاروں کے مدار الگ، ایک مدار پہ نہیں چلتے، یہ بھی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ افلاک یعنی مدار تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تارے افلاک میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ جو راستے ہیں، جو روٹ ہیں، جو مدار ہیں، وہ تاروں کو لے کر، وہ سیاروں کو لے کر حرکت نہیں کر رہے، بلکہ ان مداروں میں سیارے حرکت کر رہے ہیں۔ چوتھا یہ کہ افلاک میں تاروں کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے جیسے سیال چیز میں کوئی شے، کوئی چیز تیر رہی ہے، جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہے، مچھلی تیر رہی وغیرہ، اسی انداز میں یہ سیارے اور چاند سورج اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یہ بھی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ چار حقیقتیں کل فی فلک یسبحون سے واضح ہوتے ہیں۔ ان آیات کا اصل مقصد علم ہیئت کے حقائق بیان کرنا نہیں ہے۔ قرآن علم ہیئت بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، فلکیات بیان کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے، عقل سے کام لے، تو زمین سے لے کر آسمان تک جدھر بھی نگاہیں دوڑائے گا، اس کے سامنے خدا کی ہستی، اس کی یکتائی کے بے حد و حساب دلائل آئیں گے، اور کہیں کوئی ایک دلیل بھی دہریت اور شرک کے ثبوت میں ان کو نہیں ملے گا۔ اصل مقصد ان کا قرآن کا یہ ہے کہ مطلب یہ کہ خدا کے ہستی اس کے ذہن میں آ جائے اور خدا کے ایک ہونے کا تصور اس کے سامنے آ جائے۔ یہ دلائل سارے انہی کے لیے ہے، فلکیات کو، علم فلکیات اور ہیئت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اگلے آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ اب اس آیات کا مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے، مختصراً ذہن میں رکھیے۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور نسل انسانی کو اس پر سوار کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں بظاہر تو حضرت نوح علیہ السلام کے چند ساتھی ہی بیٹھے ہوئے تھے، مگر در حقیقت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے، کیونکہ طوفان نوح میں ان کے سوا پوری اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا، اور بعد کی انسانی نسل صرف انہی کشتی والوں سے چلی ہے، جو اس میں سوار تھے ان سے نسل انسانی چلی، اور آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ
جاری رہے گا۔ اگلا آیات وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی سواریاں اور بھی پیدا کیے جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم، پیدا کیا ان کے لیے، مِن مِّثْلِهِ اس جیسے سواریاں، ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ آیات کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ تاریخ میں پہلی کشتی جو بنی وہ حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی تھی، پہلی کشتی ہے یہ۔ اس سے پہلے انسان کو دریاہوں اور سمندروں کے عبور کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا کہ سمندروں کو کس طرح عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی، اور جب ان کو بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر، نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے، اور آئندہ ان کی نسل نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور یہ بھی مطلب بیان کرتے ہیں کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ انسان کی سواری اور بار برداری کے لیے صرف کشتی ہی نہیں بلکہ کشتی کی مثل اور بھی سواری بنائی۔ اس سے اہل عرب نے اپنی عادت کے مطابق اونٹ کی سواری مراد لی ہے، کیونکہ اونٹ بار بردری میں سب جانوروں سے زیادہ ہے، بڑے بڑے بوجھ کے انبار لے کر ملکوں کا سفر کرتا ہے۔ اسی لیے عرب اونٹ کو سفینۃ البر یعنی خشکی کی کشتی کہا کرتے ہیں اور کہا کرتے تھے۔ اب اس میں اور سواریوں کا بھی کوئی اشارہ ہے یا نہیں، مثلا ہوائی جہاز وغیرہ، مگر یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے اس جگہ اونٹ یا کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ میں کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا، بلکہ مبہم چھوڑا ہے اس کو، جس میں ہر ایسی سواری داخل ہے جو انسان اور اس کے اسباب و سامان کو زیادہ سے زیادہ اٹھا کر منزل مقصود پر پہنچا دے، سب شامل ہے۔ اس زمانے کی نئے ایجاد ہوائی جہازوں نے یہ واضح کر دیا کہ من مثلہ کا سب سے بڑا مصداق ہوائی جہاز ہے، اور کشتی کے ساتھ اس کی تمثیل بھی اس کی زیادہ مؤید ہے کہ جس طرح پانی کا جہاز پانی پر تیرتا ہے، پانی اس کو غرق نہیں کرتا، ہوائی جہاز ہوا پر تیرتا ہے اور ہوا اس کو نیچے نہیں گراتی۔ اور عجب نہیں کہ قرآن حکیم نے اس لیے من مثلہ ما یرکبون کو مبہم رکھا ہوتا، اسی لیے من مثلہ ما یرکبون کو مبہم رکھا ہو، اس لیے کہ بعد میں قیامت تک جتنے بھی سواری کے ایجادات ہوں گے وہ اسی کے احاطے میں آئیں گے، اسی میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے اس کو مبہم رکھا ہے۔ اگلا آیات وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم اگر چاہے ان کو دریا میں ڈبا بھی سکتے ہیں، کوئی فریاد سننے کے لیے ان کے پاس نہیں آئے گا اور نہ ان کو کوئی بچانے والا بچا سکتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو سمندر جو ہے ہمارے حکم کے فرمانبردار ہے، ہمارے حکم پر چلتا ہے، ہمارے حکم سے رک جاتا ہے، ہمارے حکم سے چلتا ہے، ہمارے حکم سے ڈبو سکتا ہے، ہمارے حکم سے غرق کر سکتا ہے، ہمارے حکم کے قائل ہیں، وہ ہمارے مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اگر ہم چاہیں ان کو غرق بھی کر لیں گے۔ اب اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جن چیزوں کی یہ پرستش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہیں، یہ غرق اگر ان کو کر دیا جائے تو وہ یہ اگر فریاد کر لیں گے تو وہ ان کی فریاد بھی نہیں سنیں گے، نہ ان کو بچا سکیں گے وہ۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، بس یہ ہماری رحمت ہی ہے، الا رحمتا منا، یہ ہماری رحمت ہی ہے، ومتاعا الی حین، جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ومتاعا الی حین، زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے، اور یہ موقع دینا انسان کے لیے عبرت اور فائدے کے لیے ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو پچھلی آیاتوں کے اندر نشانیوں کا ذکر کر کے دلائل توحید کی حیثیت سے ان کو بیان کیا تھا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ احساس دلاتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ فطرت کے طاقت پر تصرف کے جو اختیارات حاصل ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے، ہوا پر چلنا، سمندروں پر چلنا، کشتیوں کو چلانا، یہ سارے کے سارے قدرت کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر ایک انسان کو یہ باساختہ طور پر یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، یہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مانگنے کے لائق ہے کہ ہو جائے اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اسی سے مانگا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔